مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ جمع کی نسبت جب جماعت کی طرف کر دی جائے، یعنی ایک جمع کی اضافت جب دوسری جمع کی طرف کی جائے تو اس میں یہ تھا کہ اس کا حکم ہر ایک کے حق میں جماعت کا حکم تھا۔ اس کی مثال ابھی تک آئی نہیں تھی، بلکہ نفس مسئلہ ذکر کیا گیا تھا۔ اب آج کے سبق میں ہم حنفیوں کا موقف بیان کرتے ہیں مصنف گرامی وقار، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے نزدیک مقابلۃ الآحاد یہ چیز یعنی جمع کی اضافت جب جمع کی طرف کر دی جائے تو ہمارے نزدیک یہ مقابلۃ الآحاد بالآحاد کا تقاضا کرتا ہے، مقابلۃ الآحاد بالآحاد کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ہر ایک فرد مراد ہوگا، ہر ایک فرد کے لیے حکم ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے یہ کہا اپنی دو اہلیاؤں سے، دو بیویاں تھیں، دو شادی رچائی تھیں اس شخص نے، اور دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتا تھا اور دونوں کو حاملہ کر ڈالا۔ ابھی یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہو، سمجھ میں بات آئی کیا؟ دونوں کو کیا کر ڈالا؟ حاملہ کر ڈالا۔ جب بیویاں ہیں تو حاملہ تو ہوں گی، تو اب جب حاملہ ہو گئیں وہ دونوں، اسے لگنے لگا کہ بچہ پیدا ہوگا، تو اب اس نے اپنی دونوں بیویوں سے یہ کہہ ڈالا کہ جب تم دو لڑکے جنو گی، ولدین، دو لڑکے جنو گی تو تم کو طلاق دونوں کو، یہ کہہ ڈالا اس نے۔ ان میں سے ہر ایک نے مطلب یہ ہے کہ لڑکا جنا، ہر ایک نے لڑکا مطلب یہ ہے کہ پیدا کیا، تو اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دونوں پر طلاق کا وقوع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ چونکہ اس نے ولدین کی جو نسبت کی ہے وہ امرأتین کی طرف کی ہے، دو لڑکوں کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ دو عورتوں کی طرف۔ لہٰذا اب اس کا معنی یہ ہوا کہ جب یہ ایک لڑکا جنے گی اور یہ ایک لڑکا جنے گی تو تم کو کیا ہے دونوں کو، تب ان میں سے ہر ایک نے بچہ جنا، تو لہٰذا جب شرط پائی گئی تو اب اس پر جزا مرتب ہوگی۔ لہٰذا دونوں نے جب ایک ایک لڑکا جنا تو ان دونوں کو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہر عورت دو لڑکے جنے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جب تم دو لڑکے جنو گی مطلب دو اور دو تو تم کو طلاق ہے، یہ نہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ مطلب ہر عورت کتنے جنے، دو۔ یہ کس نے کہا؟ امام ظفر اور امام شافعی نے یہ کہا ہے۔ امام ظفر اور امام شافعی نے مطلب یہ کہا ہے کہ جب ہر عورت ولدین جنے گی تب کیا ہوگی؟ طلاق۔ اور اگر ولدین نہیں جنے گی ہر عورت بلکہ ولدین یعنی دونوں کے ملا کر کے ہوں گے، ایک ایک جنے گی، تو ان کے یہاں دونوں پر طلاق واقع۔ یہ امام شافعی اور امام ظفر کہتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ پھر ایک سوال کا جواب دیا، اطلاق لفظ آرا و اطلاق الجمعی علیہما مسامحتاً،
جواب یہ دیا ہے، وہ سوال مقدر یہ ہے کہ تثنیہ ہے مثال میں، تو آپ نے اس کو جمع کیوں کہہ دیا؟ ہے کہ نہیں؟ یہ تو تثنیہ ہے، تو تثنیہ پر جمع کا اطلاق کیوں کر ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس پر تثنیہ پر جمع کا اطلاق مطلب مسامحتن ہے، تسامح کے طور پر ہے، بھول کے طور پر ہے، مسامحتن ہے، لیکن ما فوق الواحد کے اعتبار سے بھی بول دیا جاتا ہے، تثنیہ کو جمع بھی کبھی ما فوق الواحد کے اعتبار سے، اور یہ مطلب آیا بھی ہے، محاورات میں بھی بولا جاتا ہے کہ جیسے لبسوا ثیابہم، تو لبسوا بھی جمع ہے، ثیاب بھی جمع ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جمع کی اضافت جمع کی طرف ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنے کپڑے پہنے، یا سب نے ایک ہی کپڑا پہنا؟ ہر ایک نے اپنے کپڑے پہنے۔ رکبوا دوابہم، سب چوپائے پر سوار ہوئے اپنے، تو سب ایک چوپائے پر؟ کیا مطلب؟ اپنے اپنے چوپائے پر۔ قرآن میں ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، تو وجوہ جمع ہے، کم بھی جمع ہے، اضافت الجمع الی الجمع ہے، تو کیا مطلب؟ تم سب ایک چہرہ دھو، تم سب ہر ایک اپنا اپنا چہرہ دھو، تو یہ ہے یعنی الآحاد، انقسام الآحاد بالآحاد۔ ہمارے یہاں جمع کا مقابلہ جب جمع سے ہو، جمع کی اضافت جب جمع سے ہو جمع کی طرف، تو مقابلۃ الآحاد بالآحاد کا یعنی انقسام الآحاد بالآحاد کا یہ چیز تقاضا کرتی ہے، جیسے کہ فقہ میں ثابت ہو چکا ہے، آپ نے شرح بقایا میں پڑھ لیا ہوگا یہ معاملہ، یہ بحث آئی ہے اس میں۔ ہاں یہ دیکھیے وَعِندَنَا يَقْتَضِي مُقَابَلَةَ الْآحَادِ بِالْآحَادِ، اور ہمارے نزدیک مقابلۃ الآحاد بالآحاد کا تقاضا کرتا ہے۔ حَتَّى إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتَيْهِ، یہاں تک کہ جب اپنی دونوں عورتوں سے بولا، اذا ولدتما ولدین، جب تم دو لڑکے جنو، فانتما طالقتان، یعنی دو بچے جنو تو تم کو کیا ہے؟ فولدت کل واحدۃ منہما ولدا، تو دونوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک بچہ جنا۔ بچہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہو، بچہ چاہے لڑکی کی شکل میں ہو یا، تو کہہ رہے ہیں طلقتا، تو دونوں کو کیا پڑ جائے گی؟ ولا يلزم ان تلد كل امرأة ولدین، اور لازم یہ ہے کہ ہر عورت ولدین کو جنے، یہ لازم نہیں ہوگا۔ کما قال زفر والشافعی، جیسا کہ امام زفر اور امام شافعی نے کہا ہے۔ وَإِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَيْهِمَا مُسَامَحَةٌ، اور جمع کا ان دونوں پر اطلاق مسامحتن ہے، بِاعْتِبَارِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ، ما فوق الواحد کے لحاظ سے، اور اس کے مثل لبسوا ثیابہم ورکبوا دوابہم، وقولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم الی آخر الآیت، یہ بھی اسی کے قبیل سے ہیں، علی ما تقرر فی الفقہ، جیسے کہ کس میں ثابت ہو چکا ہے؟ جی یہ یہاں تک کتنی وجوہ فاسدہ مکمل ہوئی؟ 7 پائے تکمیل کو پہنچی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ اب 8ویں اور آخری وجہ فاسد کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے، بغور ذرا اس کو سماعت کریں گے انشاءاللہ، ابھی ٹائم ہے۔ دیکھیے 8ویں وجہ فاسد یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کسی شے کا حکم کرنا، کسی شے کا حکم دینا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد منع ہے۔ کسی شے کا حکم امر بالشے، یہ اپنے ضد کی نہیں کا تقاضا کرتا ہے، یعنی امر کی ضد نہیں، تو جو نہیں اس کی ضد ہے تو اس کی ضد وہ اپنی ضد کی نہیں کا تقاضا کرتا ہے، اور نہیں عن الشیء یہ مطلب اس کی ضد کا امر ہوگا۔ کسی چیز سے ممانعت
یہ اب اس کی ضد کا حکم دینا ہوگا۔ یہ 8ویں وجہ فاسد ہے، یہ بھی فاسد ہے۔ اور اس میں بہت سارا اختلاف ہے، شارح نے کہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک قول تو یہ ذکر کیا گیا کہ یعنی امر اور نہیں کا ان دونوں کی ضدوں میں کوئی اصلاً حکم ہی نہیں ہے، نہ نہیں کی ضد کا کوئی حکم ہے اور نہ امر کی ضد کا کوئی حکم ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حکم تو ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ امر بالشیء یہ اپنی ضد سے نہیں کا تقاضا کرے گا، اور نہیں عن الشیء یہ اس کی ضد کا امر ہوگا، یہ اس کا کیا ہوگا؟ حکم ہوگا۔ لہٰذا اب امر اس بات پر دلالت کرے گا کہ امر کی ضد حرام ہے، اور نہیں اس بات پر دلالت کرے گا کہ اس کی ضد کیا ہے؟ واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اس کی ضد کیا ہے؟ تو اب اگر اس کی ایک ضد ہو تو ٹھیک ہے، جیسے امر کی ایک ضد ہے تو نہیں کی حرمت سمجھ میں آ جائے گی، یا نہیں کی ایک ضد ہے تو اس کا وجوب سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر ازداد کثیرہ ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اگر اس کے ازداد کثیرہ ہیں تو اب امر بالشیء میں تمام ضدیں حرام ہوں گی، اور نہیں عن الشیء میں اس کے لیے ازداد میں سے مطلب یہ ہے کہ ایک اس کے لیے غیر معین طور پر کیا ہے؟ کافی و وافی ہوگا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ شارح صاحب نے کہا ہے یہ ابو بکر جساس کا مختار مذہب ہے، جن کو رازی ابو بکر جساس کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کتنا دیکھیں پہلے۔ وقیل الامر بالشیء ھذا وجہ ثامن من الوجوہ الفاسدہ، کہا گیا ہے کہ امر بالشیء یہ ضد سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، اور نہیں عن الشیء اس کی ضد کا حکم ہوگا۔ تو کہنا چاہتے ہیں ھذا وجہ ثامن من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں سے 8ویں وجہ فاسد ہے۔ وفیہ اختلاف کثیر، اور اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ فقیلا، تو کہا گیا ہے لا حکم للامر والنہی فی ضدہما اصلا، امر اور نہیں کا ان دونوں کی ضدوں میں اصلاً کوئی حکم نہیں ہے۔ وقیلا لہو حکم فیہ، اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے امر اور نہیں میں سے ہر ایک کے لیے اس کی ضد میں حکم ہے۔ اس کی ضد میں کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ، اور وہ اس بات کا معاملہ ہے کہ امر بالشیء یہ اپنی ضد سے نہیں کو لازم ہوگا۔ یقتضی کس کے معنی میں؟ یستلزم کے معنی میں، یعنی ضد سے نہیں کو لازم ہوگا، اور نہیں عن الشیء کا ضد کا امر ہونا یہ اس کو لازم ہوگا۔ کسی شے سے نہیں یہ اپنی ضد کے امر کو لازم ہوگا۔ فَيَدُلُّ الْأَمْرُ عَلَىٰ تَحْرِيمِ ضِدِّهِ، لہٰذا امر کسی شے کا امر بالشیء یہ شے کی ضد کے حرام ہونے پر کیا کرے گا؟ حرام قرار دینے پر دلالت کرے گا، اور نہیں عن الشیء یہ شے کی ضد کے واجب ہونے پر دلالت کرے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ، اگر امر اور نہیں میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضد ہو، مثال کے طور پر جیسے کہ ایمان کا امر بالایمان آمنو، تو اس کی ایک ضد ہے نا کفر، کیا ہے اس کی؟ کفر۔ اور جیسے کہ نہیں عن الکفر، اس کی بھی ایک ضد ہے یعنی ایمان۔ تو اگر امر اور نہیں میں سے ہر ایک کی ایک ضد ہو تو مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو نپٹا لیا جائے گا، اس کو طریقہ حسنہ سے مطلب متلبس کر لیا جائے گا، وہ طریقہ حسنہ سے متلبس ہوگا۔ اور اگر جناب عالی اس کی ازداد کثیرہ ہے، اس کی ازداد، مثال کے طور پر امر بالقیام کھڑے ہونے کا حکم دینا، اس کی ایک ضد تو رکوع بھی ہے، رکوع بھی تو قیام کی ضد ہے، سجود نہیں ہے قیام کی ضد، اور جناب عالی قعود نہیں ہے قیام کی ضد،
تو اس کی ازداد کثیرہ ہو گئی. اگر اس کی ازداد کثیرہ ہے تو امر بالشے میں شے کی تمام ضدیں کیا ہوں گی؟ حرام قرار دے دی جائیں گی امر بالشے میں. اور نہیں میں اس کی غیر معین ازداد میں سے کسی بھی ضد کو لانا کیا ہوگا؟ کافی ہوگا. یعنی نہیں عن الشے کی ازداد میں سے کسی بھی ضد کو غیر معین طور پر مطلب یہ ہے کہ لانا اس کے لیے کافی و وافی ہوگا. نہ دیکھیں فیدل الامر علی تحریم ضدہ، لہذا امر بالشے یہ شے کی تمام ضدوں کو حرام قرار دینے والا ہوگا. اور نہیں عن الشے تو اگر اس کے اپنی ضد کے وجوب پر دلالت کرے گا. اچھا اگر اس کی ایک ضد ہے تو ٹھیک، اور اگر ازداد کثیرہ ہے تو تمام ضدیں حرام ہوں گی. اور نہیں عن الشے میں اس کی غیر معین ازداد میں سے کسی بھی ضد کو بروئے کار لانا یہ کافی و وافی ہوگا. ھذا ہوا مختار الجساس، یہ کس کو ہے؟ جساس کا مذہب ہے، یعنی پسندیدہ ہے جساس کا. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے ذرا اپنا موقف بھی تو سنیں، جو ہمارا اپنا موقف ہے عندنا کے ذریعے بیان کر رہے ہیں. دیکھیے بغور سننے کی حاجت ہے، ذرا توجہ کریں. ہمارے موقف اور مذہب میں یہ بات ہے کہ امر بالشے اگر ہو رہا ہے، کسی شے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کو لازم ہوگا کہ اس شے کی ضد مکروہ ہے، حرام نہیں. اس شے کی ضد کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور نہیں عن الشے یہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس شے کی جو نہیں ہے منہی ہے، تو منہی شے کی جو ضد ہوگی وہ سنت واجبہ کے معنی میں ہوگی، ضروری سنت کے، سنت واجبہ کے معنی میں. اس کی دلیل یہ پیش کی ہے شارح صاحب نے، دیکھیے غور سے سنیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ شے فی نفسی ہی اپنی ضد پر دلالت نہیں کرتی ہے. کوئی بھی شے فی نفسی ہی اپنی ضد کو نہیں بتاتی ہے. ہاں ضد میں حکم لازم ہوتا ہے امتثال کے بدیہی ہونے کی وجہ سے. یعنی امتثال کا مطلب چونکہ کسی شے کا اگر حکم دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے حکم کا مطلب کیا ہے؟ حکم کی پیروی لازم. امر بالشے اگر کیا گیا ہے تو امتثال کیا ہے؟ ضروری ہے. تو امتثال کے ضروری ہونے کی وجہ سے ضد میں حکم لازم آئے گا. اور ہم کیا سمجھ لیں گے کہ جب اس شے کا حکم ہے تو اس کی ضد منع ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے. لہٰذا اس سلسلے میں جب ضد میں حکم سمجھ میں آئے گا تو ضد میں حکم سمجھ میں آنے کے لیے ادنیٰ درجہ کافی ہے. کیا درجہ کافی ہے؟ اور وہ پہلے میں کراہت ہے، پہلے سے مراد امر میں. یعنی امر بالشے میں، امر بالشے سے جب اس کی ضد میں حکم سمجھ میں آئے گا تو ضد میں حرمت کا قول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ضد میں جو ادنیٰ درجہ ہے حکم کا اس کا قول کیا جائے گا. اور وہ ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ کراہت. اور کراہت یہ تحریم سے نیچے درجہ ہے. اور سنت واجبہ سمجھ میں آئے گا دوسرے کے اندر، دوسرے سے مراد نہیں عن الشے، کہ نہیں عن الشے جب کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضد کس کے معنی میں ہے؟ سنت واجبہ کے معنی میں، کیونکہ سنت واجبہ یہ فرض سے کیا ہے؟ کم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دیکھ لیں وعندنا الامر بالشے، ہمارے یہاں امر بالشے یا امر بالشے کی ضد کی کراہت کو تقاضا کرتا ہے، لازم ہوتا ہے. اور نہیں عن الشے یہ اس بات کو لازم ہوگا کہ اس کی ضد کس کے معنی میں ہو؟ سنت واجبہ کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا کہتے ہیں وذالک، وہ اس وجہ سے لأن الشیء فی نفسہ لا يدل علی ضدہ، اس لیے کہ شے فی نفسہ یہ اپنی ضد کو نہیں بتاتی ہے، اور ضد میں حکم لازم آتا ہے امتثال کے ضروری ہونے، بدیہی ہونے کی وجہ سے. فتکفی الدرجۃ الادنی، تو ادنیٰ درجہ اس کے لیے کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ وہی الکراہت فی الاول، اور وہ اول میں کیا ہے؟ کراہت. اور لأنہا دون التحریم، کیونکہ یہ تحریم سے کیا ہے؟ کم ہے.
والسنت الواجبہ فی الثانی، اور دوسرے میں سنت واجبہ ہوگا کیونکہ یہ فرض سے کم ہے۔ ولیس المراد بالاقتضاء المصطلح السابق بجعل غیر المنطوق منطوقا لتصحیح المنطوق بل اثبات امر لازم فقط۔ چلو اب کل پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ یقتضی جو آیا ہے نا متن میں، یہ کہہ رہے ہیں اس اقتضاء سے اقتضاء اصطلاحی مراد نہیں ہے جو پیچھے گزر چکا، پیچھے جو اقتضاء گزر چکا جو آپ نے نہیں پڑھا ہے، سمجھے؟ پیچھے کا مطلب یہ ہے آپ نے نہیں پڑھا ہے، پیچھے کے جہاں سے پڑھا ہے اس سے بھی پیچھے تھا، وہی جہاں یہ بحث آئی رابعہ میں شاید پڑھا ہوگا کہ امر تکرار کا تقاضا، وہاں کہہ رہے ہیں یہ الامر لا یقتضی بالتکرار، وہاں مکمل بحث آتی ہے۔ تو وہ اقتضاء اصطلاحی مراد نہیں ہے کہ غیر منطوق کو منطوق بنا دینا، منطوق کا مطلب جس کے لیے کلام لایا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منطوق۔ تو منطوق کو صحیح کرنے کے لیے غیر منطوق کو منطوق قرار دینا، یہ ہے اقتضاء اصطلاحی، غیر منطوق کو منطوق قرار دینا لتصحیح المنطوق، کس کو صحیح کرنے کے لیے؟ تو یہ اقتضاء اصطلاحی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ ایک امر لازم کو صرف ثابت کرنا، یہ مراد ہے۔ امر لازم کو کیا کرنا؟ وہی کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْاقْتِضَاءِ الْمُصْطَلَحِ السَّابِقِ، اور اقتضاء سے اصطلاح اقتضاء مراد نہیں ہے جو پیچھے گزر چکا کہ غیر منطوق کو منطوق قرار دینا منطوق کو صحیح کرنے کے لیے، بلکہ صرف ایک امر لازم کو ثابت کرنا ہے، بس۔